سورہ دہر کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، بکرتاً صبح کے وقت میں، وَأَصِیلًا اور شام میں، وَمِنَ اللَّیْلِ اور رات میں، فَاسْجُدْ لَہُ اس کو سجدہ کرو، وَسَبِّحْہُ اور اس کی تسبیح بیان کرو، لیلاً طویلا طویل رات میں۔ آیت مبارکہ میں لفظ ذکر کو استعمال کیا گیا ہے۔ یہ قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی بھی بہت زیادہ وہ وسیع ہے۔ لہٰذا ذکر کا لفظ ہے وہ یاد دہانی کے لیے، یاد کرنے کے لیے، نصیحت کے لیے، تلاوت کے لیے، دعا کے لیے، اطاعت کے لیے، نماز کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے بہت زیادہ معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ جامع مفہوم جو اس لفظ کا ہے وہ یاد دہانی یا یاد کرنے کے لیے ہے۔ لیکن آیت مبارکہ میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ رب کو یاد کرو، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے رب کے اسم کو یاد کرو۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو براہ راست یاد نہیں کر سکتے۔ ہم دنیا میں جب کسی انسان کو یاد کرتے ہیں تو اس کی پوری شخصیت وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات سے پہچانتے ہیں، براہ راست اللہ پاک کی ذات کا کوئی تصور وہ ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ پاک بہت رحمان ہے، رحیم ہے، حنان ہے، منان ہے، لہٰذا ہم صفات سے جانتے ہیں۔ لیکن صفات کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم کلی طور پہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھتی ہے، مگر وہ کیسے سنتی ہے، کس حد تک سنتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سننے کا معیار کتنا اعلیٰ درجے کا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا معیار کتنا اعلیٰ درجے کا ہے، اس کی انتہا کو ہم نہیں جان سکتے۔ لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کو جو صفات سے جانتے ہیں وہ بھی بہت محدود انداز میں جانتے ہیں۔ حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اس لیے حدیث پاکہ مفہوم بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پہ غور و فکر کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ غور نہ کیا کرو۔ اس لیے اکابرین کا قول بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ آپ کے دل میں تو سما سکتی ہے مگر آپ کی سوچ میں نہیں آ سکتی ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کس انداز سے یاد کرنا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ کن کن اوقات میں یاد کرنا ہے۔ لہٰذا مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 25 اور 26 میں اگرچہ نماز کا ذکر نہیں کیا گیا ہے مگر نماز کے تمام اوقات وہ اس میں بتا دیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ وہ نماز ہے۔ جیسا کہ سب سے پہلے یہ فرمایا گیا ہے کہ بکرہ کے وقت میں اللہ کو یاد کرو، اور بکر کا لفظ یہ دن کے ابتدائی وقت کے لیے آتا ہے، اور قرآن پاک میں اس لفظ کی کہیں بھی جمع نہیں آئی ہے، یہ واحد ہی آیا ہے کیونکہ صبح ایک ہی کیفیت سے ہوتی ہے۔ لہٰذا اس سے جو مراد ہے وہ فجر کی نماز کا وقت ہے۔ اور پھر دوسرا لفظ اصیل آیا ہے، اصیل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ زوال سے لے کے شام تک کا وقت، تو ان اوقات میں ظہر اور عصر کی نماز شامل ہو جاتی ہے۔ اور اکثر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے اسال کا لفظ بھی وہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اور لیل سے مراد وہ مغرب کی نماز مراد لی گئی ہے، اور سبحوا لیلا طویلا، لیلاً طویل سے وہ عشاء کی نماز مراد لی گئی ہے۔ لہٰذا جب ہم قرآن پاک میں یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تو انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ میں یاد کرنا چاہتا ہوں مگر میں کس طریقے سے یاد کروں؟ تو گویا کہ نماز سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا۔ چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے آواز سے کلام کرتے ہیں، یا نبی علیہ السلام جو شب معراج میں جا کے براہ راست اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، دونوں کو اپنی یاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز ہی دی تھی۔ پھر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی اوقات میں ہمیں یاد کرنے کا کیوں کہا ہے، یا انہی اوقات میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو کیوں فرض کیا ہے؟ تو کوئی بھی گہرا انسان اس کے ذہن میں یہ سارے سوالات آتے ہیں۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت میں اگر غور کیا جائے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب پوری دنیا کا سین وہ تبدیل ہو جاتا ہے، تاریکی سے ایک دم صبح آ جاتی ہے، کل مخلوق وہ حرکت میں آ جاتی ہے، دنیا کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ ایک بہت بڑی تبدیلی جب دنیا میں آتی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے تمہارے ظاہر پہ بھی اثرات ہوتے ہیں اور اس کے تمہاری روح کے اوپر بھی اثرات ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ بہترین وقت ہوتا ہے جب تم اپنے اللہ کو یاد کرو۔ پھر زوال کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں سائنٹیفکلی بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو دنیا میں وہ تبدیلی آنے شروع ہو جاتی ہے، سورج اپنی حیت کو تبدیل کرتا ہے، اور جو روشنی کے اثرات ہیں سورج کے وہ بھی زمین کے اوپر بڑے مختلف انداز سے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی وہ وقت ہے کہ جب دنیا تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، ظاہری لحاظ سے بھی اور معنوی لحاظ سے بھی
کہ اب یہ دن کے کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، تھوڑا سا آرام کرنے کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ جو فجر کا جاگا ہوا انسان ہوتا ہے وہ ٹھیک 12 بجے تھکنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے وہ بھی ایک وقت ہے جب اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اور پھر عصر کے وقت میں جب کہ سائے جو ہیں وہ بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اور سورج ڈھلنے شروع ہو جاتا ہے، تو گویا کہ سورج کا ڈھلنا جو ہے یہ ظاہری طور پہ بہت تبدیلی لے کر آتا ہے، اور معنوی طور پہ ہماری زندگی بھی جو ہے وہ شام میں داخل ہو رہی ہوتی ہے۔ ہماری حرکات، سکنات، ہمارے کام جو ہیں ان کی نوعیتیں بدلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تبدیلی کا وقت ہے، اس وقت میں پھر نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جب مغرب کا وقت آتا ہے تو گویا کہ آپ کا ایک دن جا رہا ہے، وہ رخصت ہو رہا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، ہر جاتا دن انسان سے کہہ کے جاتا ہے کہ میں آج تمہاری زندگی سے جا رہا ہوں، پھر زندگی میں کبھی نہیں آؤں گا، لہذا جو فائدہ تم نے آج مجھ سے اٹھانا ہے وہ اٹھا لو۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کا وقت ہے۔ اس وقت میں پھر ایک نماز کا حکم آ جاتا ہے، اور جب رات گہری ہو جاتی ہے، جب ستارے نظر آ جاتے ہیں، تو یہ وہ خاص وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر وقت کی تبدیلی کے ساتھ اور اپنی زندگی کے کام کی اور ترتیب کی تبدیلی کے ساتھ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے یاد کرو، کیونکہ اس کے ہمارے ظاہر اور باطن کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ آنے والی صورت مبارکہ میں اسی بات کو بہت خوبصورت انداز میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح سے ہمارے ظاہری موسموں کے سیزن ہوتے ہیں، یا کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ جب دنیا جو ہے اپنی انتہا کے اوپر ہوتی ہے، دنیا کی گہما گہمی اپنے عروج پر ہوتی ہے، پھر ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ دنیا آہستہ آہستہ خاموش ہونے شروع ہو جاتی ہے اور پھر سو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسانی روح کے اوپر بھی یہ موسم بھی آتے ہیں اور یہ اثرات بھی آتے ہیں۔ کسی وقت میں روح جو ہوتی ہے وہ بہت شدید ریسیپٹیو حالت میں ہوتی ہے، قبول کرنے کی حالت میں ہوتی ہے، کہ جب وہ باہر کے اثرات کو اپنے اندر جذب کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں روحانی سیزن بھی دیے گئے ہیں، موسم دیے گئے ہیں، اس کو انشاءاللہ اگلی صورت مبارکہ میں بیان کیا جائے گا۔ لہذا یہ اوقات بہت خاص ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے یاد کیا کرو۔ پھر آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، کہ بے شک یہی لوگ ہیں جو کہ جلد بازی سے محبت کرتے ہیں، وَيَذَرُونَ، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں، وَرَاءَهُمْ، اپنے پیچھے، یومًا ثقیلا، ایک بہت بھاری دن کو۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی کچھ نظریات، فلسفہ یا سوچیں ہیں جنہیں قرآن بار بار بیان کرتا ہے، لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں قدمت و اخرت، یہ مختلف شیپس میں یا مختلف سیغوں میں یہ بار بار آتا ہے کہ آگے کیا بھیجا، پیچھے کیا چھوڑا۔ اسی طریقے سے عاجلہ، یہ بھی ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ عجلت پسندی کو، جلد بازی کو پسند کرتا ہے۔ یہ بھی قرآن کا باقاعدہ ایک فلسفہ اور سوچ ہے۔ عاجلہ کا لفظ جو ہے وہ عجلت سے بھی ہے، جلد بازی سے بھی ہے، اور سورہ بقرہ میں جو ہے بچھڑے کے لیے بھی عجل کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ اس چیز کو زیادہ اہمیت دیتا ہے جو اس کے سامنے ہوتی ہے، اور جو چیز اس کو سامنے نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہلکا سمجھتا ہے۔ لہٰذا ہمارے سامنے دنیا ہے، میں نے آج کیا کھانا ہے، میں نے کل کیا پہننا ہے، میرا مہینہ کیسے گزرے گا، میری اولاد کا فیوچر کیا ہوگا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سامنے نظر آتی ہیں۔ دنیا میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا رزلٹ بھی ہمیں یہیں پہ نظر آ جاتا ہے، لہٰذا ہمارا مزاج بھی بن چکا ہے، ہماری فطرت بھی بن چکی ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے ہم اسی کو اہمیت دیتے ہیں۔ لہٰذا آخرت ہمیں نظر نہیں آتی، نیکی کا اجر کہاں ملتا ہے، مرنے کے بعد ملتا ہے۔ ہر خوبصورت عمل کی بنیاد کس بات کے اوپر ہوتی ہے، آخرت کے اوپر ہوتی ہے، اور آخرت ہم نے دیکھی نہیں ہے، موت ہم نے دیکھی نہیں ہے، لہٰذا جو چیز ہم نے نہیں دیکھی ہے وہ ہمارے نزدیک اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ یہی بات قرآن بار بار کہتا ہے کہ انسان صرف دنیا کا سوچتا ہے اور وہ آخرت کے دن سے بالکل بے خبر ہے۔ یہی وجہ ہے جو دنیا کے لیے کوشش کرنے والا ہے وہ بہت ایکٹیو نظر آتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جو کچھ میں نے کرنا ہے مجھے یہیں پہ ملنا ہے۔ اور جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اگرچہ وہ نیکی کرنے والا ہوتا ہے مگر وہ تھوڑا سا سست بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا ٹارگٹ یہ دنیا نہیں ہے، میرا ٹارگٹ جو ہے وہ آخرت ہے۔ اگرچہ اس زمن میں یہ تصحیح ہماری ہو جانی چاہیے کہ قرآن یہ بات نہیں کہتا کہ انسان نیکی کرتا ہے تو اس کا کچھ بھی دنیا میں نہیں ملتا، نہیں، قرآن یہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی اچھی ہوتی ہے نیکی سے اور آخرت بھی ہوتی ہے، مگر جو اللہ نے انسان کو اس کی نیکی پہ دینا ہوتا ہے وہ مکمل طور پہ دنیا میں آ ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ نے انسان کو اس کے اعمال کا اجر دینا ہے وہ دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا دنیا میں جو کچھ بھی دیا جائے گا وہ بہت تھوڑا ہوگا، اصل ہمیں آخرت میں ہی ملے گا۔
انسان یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، مرنا ہے، موت ہے، آخرت ہے، جنت ہے، وہ سب کچھ ہے، مگر یہ بتاؤ کہ میرا آج کا دن، یہ دنیا کیسی گزرے گی؟ اس کو عاجلہ سے بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسرا معنی مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے۔ اگر وہ نیکی بھی کرے گا تو اس کے اثرات فوراً دیکھنا چاہے گا، اگر وہ عبادت کرے گا اس کے اثرات فوراً دیکھنا چاہے گا، دعا مانگے گا تو کہے گا کہ میری دعا کب جو ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ لہٰذا گناہ کا معاملہ ہو یا نیکی کا معاملہ ہو، انسان اپنے عمل کا اثر فوراً دیکھنا چاہتا ہے، فوری تبدیلی مانگتا ہے۔ گناہ کرنے پر آئے گا تو ایک دم گناہ کرے گا، بغیر سوچے سمجھے گناہ کرے گا، اور اگر نیکی کرنے پر آئے گا تو پھر اس کے فوراً اثرات مانگنا شروع کر دے گا۔ اور ایک اس کا تیسرا معنی جو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں عادلہ سے، یہ کہ جو انسان جلد باز ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اس کے سامنے آتا ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے، چاہے وہ کسی کی رائے ہو، کوئی کسی چیز کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں گے، یہ فوراً اس کو لینا شروع کر دے گا۔ اور ایسے انسان کی شخصیت کو بعض اہل علم نے آج کے دور میں یوں بیان کیا ہے کہ آج کا دور میڈیا کا دور ہے، اور انسان کی اسی کمزوری کو جو ہے یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں وہ استعمال کرتی ہیں کہ وہ نئے نئے پروڈکٹس جو ہیں وہ انسان کے سامنے لے کر آتی ہیں، پھر ان کو بہت خوبصورت بنا کے انسان کے سامنے پیش کرتی ہیں، اور انسان جلد باز ہے اپنی فطرت میں، لہٰذا وہ ہر چیز جو ہے وہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا ایسا ہی ہوتا ہے کہ کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہاں گھر کے لیے یہ لے لیتے ہیں، کبھی ہم گاڑی کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی ہم کپڑے کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی ہم اچھے کھانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر چیز کے معاملے میں انسان جو ہے وہ عجلت پسند ہے، جو اس کو نظر آ رہا ہے وہ اس کو لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اس کی جو بہترین شکل ہے وہ عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے، کہ عورتوں کے اندر ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز بھی خرید لیں، وہ چیز بھی خرید لیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بازاروں میں اتنی پریشان نظر آتے ہیں کہ ہمیں یہی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہم کیا چیز لیں اور کیا چیز چھوڑ دیں۔ تو انسان کی فطرت میں جو ہے یہ عجلت پسندی ہے۔ جبکہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ عجل لفظ جو ہے یہ بچڑے کے لیے آتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پہ ملاقات کرنے کے لیے جب جلدی میں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ قوم پیچھے رہ گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ مجھے آپ سے ملاقات کا شوق اتنا تھا کہ میں آگے بڑھ کر آیا، تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ کی اس جلد بازی نے آپ کی قوم کو پیچھے فتنے میں ڈال دیا ہے، تو پھر پیچھے قوم نے جو ہے وہ ایک گائے بنا لی تھی فرضی، اور اس کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ اس زمان میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات نیکی کے معاملے میں بھی بہت زیادہ جلد بازی اچھی نہیں ہوتی ہے۔ وہ نیکی جو سوچ سمجھ کے کی جاتی ہے، تحمل کے ساتھ کی جاتی ہے، تدبر کے ساتھ کی جاتی ہے، استقامت کے ساتھ کی جاتی ہے، وہ بہت دیر تک آپ کے ساتھ چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ دین کی طرف آتے بھی بہت جلدی ہیں تو پھر جاتے بھی بہت جلدی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آیات کا رب دیکھے تو یہ بہت خوبصورت بات بھی ہے اور بہت غور طلب بات بھی ہے کہ پہلے آپ علیہ السلام کو صبر کا کہا گیا، پھر نماز کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر عاجلہ کو جو ہے یہاں پہ منع کیا گیا ہے۔ ان تینوں باتوں کا آپس میں ربط کیا ہے کہ آپ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی صبر دیکھیں گے وہاں نماز کو دیکھیں گے، جہاں نماز دیکھیں گے وہاں آپ صبر کا ذکر لازمی دیکھیں گے۔ گویا کہ صبر اور نماز کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جو انسان یہ کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والا بن جاؤں تو اس کو اپنی نماز پہ محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ نماز صبر کو بہتر بنانے میں بہت مدد دیتی ہے۔ اور پھر جب انسان کے اندر نماز اور صبر آ جاتا ہے تو عاجلہ انسان کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات کا ربط، ان کا فہم جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔